وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا، وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا، فی قریۃ کسی بستی میں، کسی علاقے میں، من نبی کوئی نبی، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو، الا مگر اخذنا پکڑا ہم نے، اہلہا اس بستی کے رہنے والوں کو، الا اخذنا اہلہا مگر یہ کہ اس بستی کے رہنے والوں کو ہم نے پکڑا، بالبأساء تنگی میں، والضراء اور سختی میں، تنگیوں میں اور سختیوں میں ہم نے ان کو مبتلا کیا، لعلہم تاکہ وہ یضرعون اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ پچھلی آیات میں فردن فردن قوم اور نبی کا ذکر ہوا۔ اب یہاں ان آیات میں اللہ تعالی مجموعی طور پر انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا طرز عمل بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کا مجموعی ماحول بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ یہ کہ جب اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے کسی قوم کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد اس قوم کے اندر قحط اور خشک سالی اور بیماریاں اور مسائل اور مصائب اور غربت اور فقر و فاقہ، اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر عام فرما دیتے تھے، اس قوم کے اندر عام کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں نا، تو بندے کی ساری اکڑ نکل جاتی، تو وہ جو مال و دولت کے اوپر، عہدوں کے اوپر، اسباب کے اوپر اکڑ رہے ہوتے تھے نا، جب مصائب آتے تھے، تکالیف آتی ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی اکڑ نکل جائے اور وہ جھک جائے۔ اور اب جب نبی ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اپنی گردن جھکا دیں۔ تو اس آیت میں ابھی یہ تذکرہ چل رہا ہے، اگلی آیت میں بھی تو شروع میں یہ ہوتا تھا، اللہ رب العزت ان کے اوپر آزمائشیں مبتلا فرماتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا قحط دنیا کے اوپر طاری فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو ہم تفصیلی ابھی کل پرسوں میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ فرعونیوں کے اوپر، پے در پہ فرعونیوں کے اوپر تکالیف، پریشانیاں اور مصائب بھیجے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کے اندر کوئی اکڑ ہے تو وہ نکل جائے، کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ لوگ اس نبی کی بات کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جب پھر بھی لوگ نبی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ثم پھر بدلنا ہم تبدیل کر کے لے آتے، مکانہ جگہ، السیئہ تکلیف، الحسنہ بھلائی یا بدحالی، السیئہ بدحالی کہہ سکتے ہیں اور الحسنہ خوشحالی، پھر ہم بدحالی بدل کر اس کی جگہ پر خوشحالی لے آتے تھے۔ وہ جو مشکلات ہوتی تھی ختم کر دیتے تھے، آسانی لے آتے تھے، آسائشات لے آتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ عفو
وہ لوگ خوب پھل پھول جاتے، حتی عفو، حتیٰ کہ وہ لوگ خوب پھل پھول جاتے، وقالو، اور وہ کہنے لگتے، قد مس، آئیں تھی، آباءنا، ہمارے آباء و اجداد پہ، الضراء، سختیاں بھی، والسراء، اور خوشحالیاں بھی، سختیاں بھی آئیں اور آسانیاں بھی آئیں۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے تنگیاں بھی آ رہی ہیں، آسانیاں بھی آ رہی ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم ان کو پکڑتے، بغتۃ، اچانک، وَهُمْ، اور وہ، لا یشعرون، اور ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کہ ان کو احساس اور شعور تک نہیں ہو پاتا تھا، اور ہم ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ دو اللہ تعالیٰ نے مناظر بیان فرمائے کہ پہلا منظر یہ ہوتا تھا تنگی، تکلیف، پریشانی، اور آپ دیکھیں جب تنگی آتی ہے نا آدمی نرم پڑ جاتا ہے، اس کی میں یہ وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تنگی جب آتی ہے نا، مشکل جب آتی ہے تو پھر وہ اس کی تنگ ختم ہو جاتی ہے اکڑ، لیکن جن کی پھر بھی اکڑ ختم نہیں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پھر ہم یہ کرتے تھے، اس کے بعد ہم آسانی لے آتے تھے، حالات ایک دم سازگار ہونا شروع ہو جاتے تھے، وسائل بہتر ہونا شروع ہو جاتے، پھر وہ لوگ کہتے تھے بھئی یہ اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، باپ دادا کے زمانے سے بھی ایسا ہی چلا آ رہا ہے، یہ فلاں زمانے سے ہو، فلاں سے فلاں زمانے سے یہ اتار چڑھاؤ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، غمی خوشی چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایسا پکڑتے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلتا۔ چنانچہ یہ سورہ الاعراف جس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مکی دور میں نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں طویل 7 سالہ قحط نازل فرمایا تھا، اللہ ان لوگوں کے اوپر بھی ویسا ہی قحط نازل فرما۔ چنانچہ شدید قحط نازل ہوا، اور ایسی قحط سالی ہوئی کہ اور ایسا فقر و فاقہ مسلط ہوا کہ وہ لوگ مردار کھانے پہ آ گئے، مردار کھانے پر، حتیٰ کہ پتے کھانے پہ آ گئے۔ اب جب یہ وقت آیا نا، اکڑ ختم ہو گئی، واقعتاً ختم ہو گئی، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اگر اللہ تعالیٰ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ، تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف دور کر دی نا ہم سے، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم 25ویں پارے میں جا کر پڑھیں گے، سورہ الدخان کے اندر پڑھیں گے۔ تو ہم آپ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس کو دور فرما دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کی حالت دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ نے وہ قحط ختم فرما دیا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی، اور یہ سمجھنے کے باوجود بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس مشکل کو ٹالا ہے، تو اب تو ہمیں حضور پر ایمان لانا چاہیے، پھر بھی ایمان نہیں لائے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو پھر اللہ پاک نے آسانی فرمائی، اور آسانی فرما کے پھر اس کے بعد بدر کے اندر اور احد کے اندر اور احزاب کے اندر ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی اللہ نے۔ وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، بے شک، اہل القرى، یہ قوموں بستیوں والے، علاقوں والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ قوموں والے اور بستیوں والے، آمنوا، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور ہماری نافرمانی سے بچتے، لَفَتَحْنَا، تو ہم کھول دیتے، عَلَيْهِمْ، ان پر، برکات، برکتیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، تو آسمان سے اور زمین سے ہم ان پر برکتیں کھول دیتے، ولیکن، اور لیکن، یا یوں کہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، ولیکن، اور لیکن، کذبوا، ان لوگوں نے
تکذیب کا راستہ اختیار کیا، ان لوگوں نے جھٹلایا، انکار کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ تو پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کی اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ افامنا کیا بے خوف ہو گئے ہیں، افامنا کیا بے خوف ہو گئے ہیں، اہل القری بستیوں والے، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں، ان کے یاتیہم آئے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم اور وہ نائمون سوئے پڑے ہوں، وہ سوئے پڑے ہوں۔ یعنی پچھلی آیات میں تو پچھلوں کا ذکر تھا، اس آیت میں موجودہ لوگوں کو اللہ فرما رہے ہیں، خاص طور پر اس وقت کہہ لیں مکہ کے لوگوں کو، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے کہ ان پر عذاب نہیں آ سکتا؟ کیا پتا یہ سوئے ہوئے ہوں اور سوئے سوئے ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ او امینا کیا بے خوف ہو گئے، اہل القری بستیوں والے، ان کے یاتیہم آئے ان پہ، بأسنا ہمارا عذاب، ضحا صبح کے وقت، ضحا جب سورج کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، ہمارا عذاب آئے ان پر صبح کے وقت، وہم اور یہ یلعبون اپنے کھیل تماشوں میں پڑے ہوں، اور یہ اپنے کھیل تماشوں میں زندگی کی مصروفیات کے اندر مگن ہوں، اور ہمارا عذاب ان پہ آ جائے۔ افامنوا کیا یہ بے خوف ہو گئے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمنوا نہیں بے خوف ہوتا یا نہیں بے خوف ہوتے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، الا مگر القوم الخاسرون وہی لوگ جو پھر نقصان اٹھاتے۔ جو لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جاتے ہیں وہ پھر خسارہ اور نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ انفرادی سطح پہ ہو تو انفرادی سطح پہ آدمی مطلب یہ سمجھے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، کسی کو کیا پتا، میں جو مرضی کرتا رہوں، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اگر انفرادی طور پر کسی کا یہ مزاج ہو تو اللہ کی تدبیر انفرادی آتی ہے، اللہ کی تدبیر انفرادی، اور اگر اجتماعی طور پر کسی قوم کا یہ مزاج بن جائے تو پھر اللہ کی تدبیر اجتماعی آتی ہے، اللہ کی تدبیر اجتماعی آتی۔ فلا یأمن مکر اللہ جو اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جاتے ہیں نا، الا القوم الخاسرون وہ پھر نقصان ہی اٹھاتے ہیں اور وہ پھر خسارہ ہی پاتے ہیں۔ اولم کیا نہیں، یہدی باعث ہدایت، اولم یہدی کیا نہیں ہے باعث ہدایت، للذین ان لوگوں کے لیے، یرثون جو وارث بنتے ہیں، الارض زمین کے، جو زمین کے وارث بنتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ بات باعث ہدایت نہیں؟ من بعد اہلہا، من بعد اہلہا اس زمین کے رہنے والے، اس زمین کے رہنے والوں کے بعد جو لوگ وارث بنتے ہیں زمین کے، کیا ان کے لیے یہ بات باعث ہدایت نہیں؟ ان کہ لو نشاء اگر ہم چاہیں، اصبناہم تو ان کو بھی ہم عذاب پہنچا سکتے ہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ دیکھیں جو قوم پہلے دنیا سے ویران ہوئی ہوتی ہے نا، یا ناپید ہوئی ہوتی ہے، اس کی تاریخ موجود ہوتی ہے، اس کی ہسٹری موجود ہوتی ہے، یہ وجہ تھی، یہ حرکتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ قوم دنیا سے ناپید ہو گئی یا ختم کر دی گئی، تباہ کر دی گئی۔ اب جو بعد میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو پہلے والوں کا طرز عمل اور ان کا کردار ہے، کیا وہ دیکھ کے تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی؟ جو غلط حرکتیں وہ کر کے گئے، ان غلط حرکتوں کا انجام بھگتا، تو کیا یہ ان باتوں سے تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی؟ کیا تمہیں ان باتوں سے ہدایت نہیں ملتی؟
اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا جو لوگ زمین کے وارث بنتے ہیں، پہلے جو لوگ رہتے ہیں ان کے بعد جو وارث بنتے ہیں، ان کے لیے یہ بات باعث ہدایت نہیں؟ اللہ نشاء، اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، تو ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، وَنَطْبَعْ، اور ہم مہر لگا دیں، عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور یہ سن ہی نہ پائیں، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں اور یہ سن ہی نہ پائیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ جو بستیاں ہیں یا قومیں ہیں، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، من انبائها، ان کے واقعات، یہ جن قوموں کے واقعات ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، جن بستیوں کے واقعات ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، وَلَقَدْ، اور یقیناً، جَاءَتْهُمْ، آئے تھے ان کے پاس، رُسُلُهُمْ، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، فما کانوا، بس نہ ہوئے وہ، لیؤمنوا، ایمان لانے والے، وہ ایمان لانے والے نہ بنے، انہوں نے رسولوں کی روش اختیار نہیں کی، انہوں نے رسولوں کا راستہ نہیں اپنایا، فما کانوا لیؤمنوا، بس نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، بما، کیونکہ کذبوا، وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل، پہلے جب انہوں نے تکذیب کی تو اس کے بعد وہ ان نبیوں کا راستہ اختیار کرنے والے نہیں بنے۔ کذالک، سو اس طرح، یطبع، مہر لگا دیتے ہیں اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر۔ یہ ایک آیت میں اللہ نے پوری تاریخ انسانی کا خلاصہ بیان کر دیا۔ یہ جو ہم نے آپ ابھی واقعات سنائے ہیں نا، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم نوح تھی، قوم صالح تھی، قوم شعیب تھی، قوم لوط تھی، فلاں فلاں فلاں، ساری اقوام، یہ جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کرے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء آئے، انہوں نے انبیاء کے اس سیدھے راستے کو نہیں اپنایا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام اس سیدھے راستے کو نہیں اپنایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، اب کس سے کہانیاں ہیں پیچھے، بس ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور یہ مخصوص نہیں ہے قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، فلاں، ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جو بھی اللہ کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے ان سب کے ساتھ یہی، ان سب کے ساتھ صرف اتنا ہے، کچھ وقت دے دیا جاتا ہے، 50 سال، 60 سال، 100 سال، یعنی 100 سال تو عام بات ہوتی ہے نا، 100-150 سال، یہ تو بالکل عام سی بات ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صبح کوئی برائی ہوئی تو شام کو تباہی آ گئی، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو انبیاء، لوگ کہتے تھے نا، کہاں آیا عذاب، کون سا عذاب لے آئیں، تو اللہ کہتے تھے نہیں، ایک ٹائم ہے اللہ کے ہاں، اللہ کہاں، اللہ کا ایک دورانیہ، ایک پیریڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایسے نہیں ہے کہ اگر اللہ ایسا شروع کر دے نا تو زمین پر ایک بھی جاندار زندہ نہ بچے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو کوئی بات نہیں، کرو انتظار۔ بلکہ حضور علیہ السلام کو یہاں تک فرمایا گیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہم وہ عذاب ان پر نازل کر دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں نہ ہو، آپ کے بعد ہو۔ اللہ کے ہاں ٹائم ہے، کسی بھی کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مہلت، پھر مہلت، پھر مہلت، پھر مہلت، پتہ نہیں کتنی مہلتیں اللہ کی طرف سے طے ہوتی ہیں، اتنی مہلتیں ان کو دینی ہیں، اور جب وہ سارے مواقع ضائع کرتے جائیں اور وہ سارے چانس مس کرتے جائیں تو پھر اس کے بعد تلک القریٰ نقص، تھیں بستیاں، ہم آپ پر ان کے واقعات بیان کر رہے ہیں
کیونکہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول بڑے واضح احکامات، ہدایات، دلائل لے کر، لیکن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، جب شروع میں انہوں نے جھٹلا دیا اس کے بعد انہوں نے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے وہ. كذلك يطبع اللہ، اس طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں على قلوب الكافرین، کافروں کے دلوں پر. وما وجدنا، اور نہیں پایا ہم نے لأکثرہم، ان میں سے اکثر میں، من عہد، کوئی عہد، اور ہم نے ان کی اکثریت میں، ان میں سے اکثر میں ہم نے کوئی عہد نہیں پایا. عہد کا مطلب کیا ہے؟ کوئی انسانوں والی بات نہیں پائی ہم نے ان کے اندر، کوئی اخلاقیات کا کوئی پیمانہ نہیں پایا ہم نے ان کے اندر، کوئی شرافت، کوئی شائستگی، کوئی مروت، کوئی ہدایت کو قبول کرنے، ہم نے کوئی چیز نہیں پائی ان کے اندر. وما وجدنا، اکثریت میں، ہاں ضرور کچھ لوگ ایمان لاتے تھے، وہ مستثنا ہوتے تھے. وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ان میں سے اکثریت میں ہم نے کوئی عہد نہیں پایا، کوئی عہد کی پاسداری کرنے والا نہیں پایا. وَإِن وجدنا، اور پایا ہم نے، اکثرہم، ان کی اکثریت کو، لفاسقین، نافرمان، اور ان کی اکثریت کو ہم نے نافرمان پایا. بس یہاں